الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الله تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ایک بار درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں اور امت مسلمہ کے نونہال جوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اس رب العالمین کا، اس ذات عالی کا، اس پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو تمام دنیا کی چیزوں کی پوجا سے ہٹا کر کے، تمام دنیا کی عبادتوں سے، دنیا کی تمام چیزوں کی عبادتوں سے ہٹا کر کے ایک اپنے آگے سر جھکانے والا ہم سب کو بنایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ فرمایا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18,000 کم و بیش مخلوقات پیدا فرمائی ہے، ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا اور سب سے جس کو بلندی عطا فرمائی ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہم سب کا پر اتنا بڑا احسان عظیم فرمایا ہے
تو ہمیں بھی اس محسن کے احسانات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی انسان کسی انسان پر احسان کرتا ہے، زندگی بھر اس کا وہ شکر گزار رہتا ہے، اس کا احسان مند مانتا ہے کہ فلاں کے مجھ پر احسان ہے۔ میرے پروردگار اور میرے اور آپ کے خالق اور اس رب العالمین نے ہم پر کتنے احسان فرمائے ہیں، ہم نے ان کا کبھی تصور کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میں نے تم پر نعمتیں نچھاور کی ہے، ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں میری نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اضافہ کروں گا، تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم نہ شکری پر اتر آؤ گے تو میں میری نعمتیں واپس چھیننے پر قدرت رکھتا ہوں، طاقت بھی رکھتا ہوں، اور میرا عذاب بڑا خطرناک ہے، بڑا شدید ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ نہ جانے کس کس کی عبادت کرتے رہتے، نہ جانے کہاں کہاں اپنی پیشانیوں کو جھکاتے رہتے، کسی شمس و قمر کے سامنے، کسی شجر و حجر کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے، کسی نامعلوم کیسی کیسی چیزوں کے سامنے اپنے پیشانے جھکا لیتے، لیکن اللہ نے صرف اور صرف اونلی فار اپنے آگے اپنا سر جھکانے والا ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، احسان کا سلوک، برتاؤ کا سلوک، اچھائی کا سلوک، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ یہ قرآن کریم کا پاٹھ ہے، یہ قرآن کریم کا سبق ہے۔ یہ قرآن کریم کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ گھر میں رکھ دی ہے، صاحب برکت ہو رہی ہے، گھر میں کسی کی میت ہو گئی، پڑھ لیا، 10 دن پڑھ لیا، 15 دن پڑھ لیا، سوا مہینے پڑھ لیا، اس کے بعد قرآن کریم کو سجا کر کے طاقوں میں رکھ دیا۔ یہ قرآن کریم اس لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم ہماری زندگی اور ہماری لائف کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی اور ہماری گائیڈنگ کرتا ہے کہ تمہیں اپنی لائف کو کس طرح گزارنا ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے اونلی فار برکت کے طور پر سمجھا ہے کہ بچوں کو گھر میں لا کے پڑھا دیا، کسی نے گھر میں لا کے پڑھ دیا، اور ہم نے گھر میں قرآن کریم کو رکھ دیا، سب ہمارے گھروں میں برکتیں ہو جائے گی۔ ان خیال است و محال است و جنوں۔ قرآن کریم بے شک برکتی چیز ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اس کا دیکھنا عبادت، اس کا سمجھنا عبادت، اس کو سیکھنا عبادت، اس کا سننا عبادت، اس کا سمجھنا عبادت، اس کا پڑھنا اور پڑھانا اور اپنی زندگی کے کسی لمحے کو اس کے اندر اس کی مشغولی میں گزار دینا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ لیکن قرآن ہم کو کیا کہہ رہا ہے، اس پر بھی ہمیں معانی پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں یوں فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو مت کرو۔ روزی کا مالک، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، اولاد دینے اور نہ دینے کے خزانے کا مالک صرف اور صرف رب العالمین ہے۔ اور دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی سید الاولین والآخرین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بھئی ہمارے نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جمعہ کا مبارک دن ہے، جمعرات کو جمعے کے دن اللہ کے رسول پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بخیل اور کنجوس انسان وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی مقدس نام آوے اور سرکار دو عالم پر درود نہ بھیجے، وہ انسان سب سے بخیل انسان۔ سب سے آخر میں نبی آئے ہیں، اور ہم اور آپ اور قیامت تک آنے والی انسانیت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری امت ہے۔
آخری نبی ہے، آخری امت ہے، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں جب جنت کے جانے کے فیصلے ہوں گے، رب العالمین کے یہاں تمام نبیوں کا جنت میں جانا حرام ہو جائے گا، تمام امتوں کا جنت میں جانا حرام ہے، جب تک سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کالی کملی والے سرکار مدینہ کی امت اور سرکار مدینہ جنت میں داخلی اور ان کی انٹری نہیں ہوگی، تب تک تمام نبیوں کی امتوں کو جنت کا داخلہ حرام ہے۔ یہ اعزاز کم ہے، یہ اکرام کم ہے، یہ انعام، یہ گفٹ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے، کیا یہ کم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی امتوں کو اور تمام انبیاء کو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دخول پر اور سرکار کی امتوں کو سارے کی ساری نبیوں سے پہلے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ ارے ہمارے اندر ایسی کون سی چیز ہے، ارے ہمارا کون سا وہ عمل ہے، ہمارا وہ کون سا کام ہے جو رب العالمین کو اتنا پسند آیا اور اتنا کرم فرمائی کہ ساری امتوں سے پہلے جنت میں نبی کی امت جائے گی۔ وہ کام کیا ہے؟ اپنی ذات کی فکر کرنا، دین کی آواز کو لے کر کے کھڑا ہونا، اپنی ذات اور اپنی زندگی، اپنی لائف، اپنی پریوار میں دین کو زندہ کرنا، دین پر اپنی زندگی گزارنا، دوسروں پر اس دین کو پہنچانے کے اندر تو تکلیفیں جو رکاوٹیں آتی اس پر صبر کرنا، دوسرے لوگوں کو حق کی طرف بلانا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم نے قرآن کریم میں ہماری تعریف کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ہمارا کام ہے۔ دوسری جگہ یہ فرمایا نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری، اچھے کاموں کو حکم کرنا، برے کاموں سے لوگوں کو روکنا اور خود رکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی قرآن کریم میں۔ اس لیے اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ تعالیٰ اپنے مقام کو اور اپنے ویلیو کو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے زکوٰۃ دے دی، میں نے حج کر لیا، یہ میری عبادتیں، یہ میری ذات کے لیے ہے، اور یہ میری عبادتیں صرف اور صرف میری عبادت مجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور یوں فرمایا یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف میری عبادت، میری نماز، میرا حج، میرے نوافل، میری تسبیح، میرا کشت، میرا ذکر، یہ جنت میں لے جانے کے لیے ہم سب کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ میری فیملی کی فکر مجھے کرنی پڑے گی، میری اولاد کی ذمہ داری میری ہے۔ جس طرح میں نے اپنی ذمہ داری یہ سمجھی ہے، اپنی اولاد کے کپڑے لتے مکان کی اس کی فکر ہم سمجھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فکر ہمیں اس کے دین کی، اس کے اعمال کی، اس کے عقائد کی، اس کے یقین کی حفاظت کرنا، ان کی یقین کی حفاظت کی فکر کرنا، یہ میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی ذمہ داری ہے۔ اور دین کو صحیح سمجھنا، دین کو صحیح سمجھ کر کے عمل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن 23 سال کے زمانے میں اترا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن امت کو دیا، صحابہ کو دیا، صحابہ نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے بزرگان دین کو سلسلہ در یہ قرآن کریم یا حدیث کا ذخیرہ ہم سب تک پہنچایا۔
اب ہمیں وہ کام کرنا ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتار دیا، شریعت کے سارے احکام نازل فرما دیے، زکوٰۃ کا حکم، نماز کا حکم، سارے احکام نازل فرما دیے، اب دین کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی اور کوئی ذرے برابر بھی دین کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا اور یہ مہر لگا دی الیوم اکملت لکم، میں نے آج کے دن دین مکمل کر دیا۔ اب بربادی ہے اس کے لیے بھی جو میں نے دین اتارا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی اگر کمی کر رہا ہے اس کی بھی بربادی ہے، اور میں نے جو شریعت اتاری ہے، میں نے جو قرآن اتارا ہے، میں نے جو احکام اتارا ہے، میں نے جو اسلامی تعلیم اتاری ہے، میں نے سرکار دو عالم پر جو احادیث اور قرآن کریم کو اتارا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی کرے گا اس کے لیے بھی نقصان ہے، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی بڑھوتری کرے گا، اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر کے پیش کرے گا، اس کے لیے بھی نقصان اور گھاٹا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مقدس مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اس مہینے کو اشہر حرم کے نام سے پکارا ہے۔ رجب، شعبان، رمضان یہ بڑے مقدس مہینے ہیں، اور یہ مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو میرے اور آپ کے تمام نبیوں کے سردار، ہم سب کے رہنما، ہم سب کے لیے رہبر، ہم سب کے لیے لیڈر، ہم سب کی جو ہماری سب کے رہنما ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس مبارک مہینے کا جب رجب کا مہینے کا چاند دکھتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم بارک رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہم بارک رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، اور مجھے جو ہے رمضان تک پہنچا، مجھے رمضان تک پہنچا۔ اس کے بہت سارے معانی مطالب لکھے ہیں بزرگوں نے، وہ وقت نہیں ہے ابھی میرے پاس میں جس پوائنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس رجب کے مہینے میں ہمارے یہاں، ہماری ماں بہن بیٹیوں کے یہاں، ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں جو دین سے، قرآن سے، شریعت سے، اللہ کے بزرگوں سے، اللہ کے ولیوں سے، ان چیزوں کا کوئی ثبوت، کوئی ان کا مطلب جس کا ان کا کوئی ثبوت، اور نہ اس کا قرآن میں کوئی ذکر، نہ کوئی احادیث میں ان کا ذکر، بس یوں ہی کسی بات کی کسی انسان نے، آنے والا نے اس کو من گھڑت بنا کر کے، دین کا لیبل لگا کر کے اس کو امت کے اندر وہ سوسا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بھولی بھالی امت جس کے پاس دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے، احادیث کو سمجھا نہیں ہے، حدیث کی ذکیروں کو اٹھا کر کے اس کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کے مطالب اور مفاسر کو اور ان کے قرآن کریم کو، تفسیر کو اس امت نے سمجھا نہیں ہے، کہ اس بھولی بھالی امت کے اندر جا کر کے ایک سوسا چھوڑ دیا، سب رجب کے کنڈے منانے ہیں۔ حالانکہ سیرت اٹھا کر کے دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بھی تاریخی فیصلہ ہوتا تھا نا، قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جیسے شب قدر رمضان میں ہم 27ویں رات مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت قرآن کریم میں اتاری ہے اور اس کی فضیلت کو احادیث میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کی 15ویں تاریخ کو جو روزے رکھے جاتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہاں تک ملتی ہے، اللہ کے رسول، یہ جو رجب کا مہینہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تاکہ آنے والا جو رمضان ہے اس رمضان کی عادت پڑ جائے، اور جیسے رمضان آ جائے رجب کے مہینے سے لے کر کے رمضان تک تیاری کریں، اور اپنے ٹائم ٹیبل کو، اپنے نظام الاوقات کو، اپنے سمے سارنی کو اس طرح سیٹ کریں کہ بس مبارک مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی ہماری لائف اور ہماری زندگی میں بیکار اور ضائع نہ جائے۔ اس وجہ سے اس رمضان کی فکر اللہ کے رسول اس رجب کے مہینے سے کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہی سبق اس امت کو دیا ہے اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں خرافات
رسم و بدعات جو پل رہی ہے اور ہماری ماں بہن بیٹیاں جو ہے یہ رجب کے مہینے میں ناجالم کیسے کیسے رسم و رواج کرتی ہے، اس کا ثبوت میرے پیارو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ میں اگر میری بات پر قرآن کی جامعت پر اعتبار نہیں ہے، آپ کسی سے بڑے مفسر، کسی بڑے محدث، کسی بڑے مفتی صاحب سے پوچھ لینا کہ اس جو رجب کے اندر جو ہم خرافات کرتے ہیں، جو ہم رسم و رواج کرتے ہیں، جس کو میں صریح طور پر یوں کہتا ہوں کہ جو بدعات کرتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں اس کی قابل قبول کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 5 منٹ تو میں آپ کے زیادہ لے لوں گا۔ یہ مبارک رجب کا مہینہ ہے، اس تاریخی ہسٹری کو ہمارے سامنے آنا ضروری ہے۔ آج لوگوں کے اندر تاریخ کی ہسٹری نہیں ہے، اسلامی تاریخ کو پڑھا نہیں ہے، اس وجہ سے بھولی بھالی انسانیت اس نامعلوم خرافات اور بدعات میں پھنسی جا رہی ہے۔ کسی انسان کو اٹھا کر کے پوچھ لو، آپ جو رجب کی فاتحہ پڑھا رہے ہو، نیاز لگا رہے ہو، کنڈے منا رہے ہو، امام جعفر صادق کے نام سے پتہ، آپ مجھے کھڑے ہو کر کے کوئی ایک انسان بتا دے امام جعفر کہاں پیدا ہوئے تھے، ان کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے اور ان کی وفات کی تاریخ کیا ہے، کہاں وفات ان کی پیدائش ہوئی ہے اور کہاں ان کا انتقال ہوا ہے کسی کو ہسٹری یاد؟ صاحب منا رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، جس انسان کا لیبل لگا کر کے ایک لکڑہارا کی جھوٹی کہانی اور قصہ، لکڑہارے کی جھوٹی کہانی پر ہم نے اس پر امام جعفر صادق کون ہے، ایک بہت بڑے ولی ہے، اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہے، ہم یوں لگاتے ہیں رجب کے کنڈے کی فاتحہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں لوگ اس کو اس لیے لگاتے ہیں، ہماری ماں بہن بیٹیاں اس لیے لگاتی ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو اس رجب کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے، وہ یوں کہتے ہیں کہ اس رجب کے مہینے میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا، نہ تو امام جعفر صادق کی اس مہینے میں پیدائش ہے، نہ امام جعفر صادق کی اس مہینے میں وفات ہے۔ امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی جس کے نام کی ہم کنڈے کی فاتحہ کرتے ہیں، اس کی جو ہے اس کا وفات یعنی وہ کب پیدا ہوئے تھے، ان کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ ان کی ولادت تو ہوئی ہے شعبان میں، اس سے جو بعد والا مہینہ آئے گا اس کے اندر ہوئی ہے، یا کچھ تاریخ لکھنے والوں نے یوں لکھا ہے یا تو شعبان میں ہوئی ہے یا رمضان میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور شوال کے اندر، شوال جو رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ تاریخ لکھنے والوں نے صرف 3 قول نقل کیے ہیں، تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ جس آدمی کے نام کی لے کر کے ہم فاتحہ اور نیاز کرتے ہیں، اس آدمی کی نہ تو اس مہینے میں پیدائش ہے اور نہ اس مہینے میں اس کا انتقال ہوا ہے، پھر کیوں منا رہے ہیں؟ اصل میں پیارو یہ ہوا تھا کہ حضرت ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو وحی کاتب بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول پر جو قرآن اترتا تھا اللہ کے رسول کا ایک صحابی اس قرآن کریم کو نقل کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے، وہ وہی کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 ہجری میں اور 22 رجب کے دن، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو چاند کی اور 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ بات دھیان سے سن لینا اور اس کی ہسٹری آپ جا کر کے کسی سے پتہ کرنا، آپ کو سارا نچوڑ سمجھ میں آئے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وفات ہوئی اس رجب کے مہینے میں اور 60 ہجری کے اندر اور 22 رجب میں، تو کیا ہوا کہ جو حضرت امیر معاویہ کے جو دشمن تھے، صحابہ کے بہت بڑے دشمن رہے ہیں، جیسے شیعہ لوگ ہیں، روافض ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دشمن رہے ہیں، جب ان کو پتا چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آج 22 رجب میں ہو گئی ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، خوشی کے طور پر، بطور خوشی کے، جب دشمنی کسی سے ہو اور کسی دشمن کا انتقال ہو جاوے تو سامنے والے کو تو خوشی ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، جیسے امیر معاویہ کا انتقال ہوا، ان لوگوں نے رات کے اندر ہی نیاز، کنڈے فاتحہ، کھیر پوڑیاں، حلوے بنائے اور وہ خوشی میں اندر بانٹے اور تقسیم کیے اور کھائے۔ تو آپ لوگ جو جوان ہیں وہ تو شاید اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے، جو 60 سال کے ہیں، جو 70 سال کے ہیں، جو 50 سال کے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے یہ جو کنڈوں کی نیاز لگتی تھی، یہ فجر کی اذان سے پہلے لوگ، عورتیں گھروں میں لگوا لیتی تھی، کسی مولوی کو بلا کر کے اندھیرے میں اس کی نیاز لگا لیتے تھے اور اندھیرے میں وہ کنڈے کھا کر کے اس کا معاملہ ختم کر دیتے تھے۔ میں تو آپ کا بچہ ہوں، چھوٹا ہوں، میں شاید یہ آپ کی بات نقل کر رہا ہوں، جو بڑے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا، وہ وہاں صاف ہو جاتا تھا۔ اب اگر آپ ایک بات تو مان لیں کہ ہم کنڈے کی رجب کی فاتحہ کر رہے ہیں، اصل طریقہ تو ان دشمن نے شروع کیا تھا۔
कौन दुश्मन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के अमीर मुआविया के जो दुश्मन से रवाफिज थे, शिया थे, उन्होंने इस खुशी में हजरत अमीर मुआविया के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात पर इस रस्म को शुरू किया। अब आप बताओ कहाँ हमारी रस्म और कहाँ जाके मेल खा रही है, कितना हम ईमान का सौदा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस रस्म का हमारे इस्लाम में कोई लेना और देना कहीं करीब करीब तक ताल्लुक नहीं है। ये एक हिंदुआना रस्म है जो हमारे बिरादरान वतन जो हमारे साथ में वतनी भाई रह रहे हैं, उनके अंदर भी साल के अंदर एक सत्य नारायण के नाम से इनके यहाँ कथा सुनाई जाती है। और वो कथा में ये होता है, इस कथा के दिन वो कोई मीट का यूज नहीं करेगा, कोई बगैर मीट खाए उस कथा के अंदर सुनने आएंगे। और ये जो स्थिति आप मालूम कर लेना, साल के अंदर ये आते सती नारायण के नाम से होता है। और सती के माना सच्चा होता है, नारायण सच्चे नारायण। और इधर इमाम जाफर सादी के माना भी क्या होता है? सादी के माना अरबी में सच्चाई के आते हैं। तो लोगों ने इस बात को वहां पर फिट कर दिया। ये एक हिंदुओं के साथ रहते हुए रस्म के उन्होंने जैसे साल में एक बार अदा करते हैं, तो जो हमारे बिरादर हैं, जो हमारे भाई है, ईमान वाला है, जो ईमान से खाली है, कुरान की शरीयत से खाली है, इस्लाम से खाली है, उसने देखा कि ये कर रहे हैं, हो सकता है हमारे मजहब में भी एक रस्म होगी, उन्होंने भी देखा देखी इस रस्म को शुरू कर। अब बताओ कितना जहां गलत जा रहे हैं और कितना इस रस्म को हम फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते मैं तो आपसे यही दरखास्त कर सकता हूँ, ऐसी रस्मों में, ऐसी रस्म रिवाज में, शादियों में, ऐसी रस्मों में, ऐसी फजूल बातों में और फजूल खर्ची करने वाला तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, ये तो शैतान का भाई है। ये फजूल जगह पर जो अपना माल जो मेरे बुजुर्गों अपने पानी की तरह बहाते हो, किसी यतीमों पर लगाओ, किसी बेवाओं के घर बसाने पर लगाओ, किसी उजड़े हुए यतीमों के घर बसाने पर लगाओ, किसी यतीम की शादी करने पर लगाओ, किसी अपाहज पर लगाओ, किसी जरूरतमंद पर लगाओ। कोई अच्छी यूनिवर्सिटी कायम करो जिससे मुसलमानों के गरीब बच्चे पढ़ सके, मुसलमानों की गरीब बच्चियां पढ़ सके। मेरे भाइयों, जो कुरान में अल्लाह ताला ने हमें ये कुरान जो ईमान दिया है, जो माल दिया है, इसके बारे में अल्लाह के यहाँ पूछ होगी। मेरे भाइयों, क्या जवाब देंगे हम? इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने फजूल बातों से परहेज करते हुए, अपने ईमान अमाल की फिक्र करते हुए दीन को बचाना भी जरूरी है। इन रस्मों और बिदात और खराफात से बचना भी जरूरी है और अपने मालों को फजूल जगहों से खर्च करने से सही जगहों में अल्लाह हम सबको लगाने की तौफीक अता फरमाए। जो आप वक्त ज़ायद ले किया उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन की सही समझ अता फरमा कर दीन को सीख करके हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।